السلام علیکم، میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ تو آج جو ہے نا، ویسے میرا یہ چینل ہے اس کے اوپر موٹیویشن اور سکسیس سٹوریز کے اوپر میں کام کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جو ہمارا ٹی وی کے چینل ہیں ان کے اوپر جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے، بس ان کے اوپر اسلام آباد میں یا لاہور میں دو چار بڑی بڑی خبروں کے علاوہ وزارت عظمیٰ کیا کر رہی ہے، سپریم کورٹ نے کیا کہہ دیا، اور دو چار گنے چنے ناموں کے علاوہ پورے ہمارے میڈیا چینل کے اوپر ذکر ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ کیسے چینج ہو سکتی ہے، یہ ہم ایک اچھا کینڈیڈیٹ اپنے اوپر اچھے حکمران کیسے لا سکتے ہیں جب ایک رکشے والا، جب ایک ریڑھی والا، جب ایک عام کامن مین وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، انہی میں سے اوپر نکل کے لوگ جاتے ہیں نا، ایم پی اے بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں۔ اگر ہم یہاں کے ریجن کی بات کریں تو یہیں سے مطلب کافی اگزامپلز ہیں میرے سامنے جو لوگ یہاں سے نکل کے اوپر گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، جب یہ نہیں ٹھیک ہوں گے تو اوپر حکمران کیسے ٹھیک آ سکتے ہیں؟ جب یہ کرپٹ ہوں گے، جس کو 20 روپے کی کرپشن کا یہاں پہ موقع ملے گا، جس کو 10,000 کی کرپشن کا موقع ملے گا، جس کو 15,000 کی کرپشن کا ملے گا، وہ یہاں پہ 15,000 روپے کی، 15 اور 20 روپے کی کرے گا، وہاں جا کے 15-20 ہزار ارب کی کرے گا، 15-20 ہزار کروڑ کی کرے گا جب اس کو وہاں جہاں پہ موقع ملے گا۔ تو یہاں پہ ان کو موقع لمیٹیڈ ہوتی ہیں ہمیں، تو جہاں پہ جس کو جو اپرچونٹی ملتی ہے وہ اس کو اویل کرتا ہے نیگیٹو میں، یعنی کہ کرپشن کے چکر میں وہ اس پہلو کے اندر جو ہے نا اس کو اویل کرتا ہے۔ تو جب یہ میڈیا چینل جتنے بھی ہیں، جب وہ اس کامن مین کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، جب ان کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، جب ان کے لیے کوئی کنٹینٹ نہیں لائیں گے، تو یہ لوگ کیسے تبدیل ہوں گے؟ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے جو ہے نا ایک یہ سکسیس سٹوریز کا جو ہے نا ایک سیگمنٹ اپنے چینل کے اندر میں اس کے ایپیسوڈز لانچ کروں گا، ایپیسوڈز اس کے اوپر میں بناؤں گا۔ آج جو میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے اقرار الحسن کے اوپر، سید اقرار الحسن، زبان زدعام ان کا نام ہے، سریام ٹیم سریام کے اینکر ہیں۔ لیکن وہ اس مقام تک کیسے پہنچے، ان کی یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے کیسے کرتے یہاں تک پہنچے، اور آپ بھی ان کی سٹوری سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی جو ان مشکلات سے کچھ ٹائم پہلے وہ گزرے انہی میں سے گزر رہے ہیں، تو اس سٹوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو انکریج کیجئے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیے۔ تو سب سے پہلے تو اقرار الحسن پہ ریسنٹلی بہت ہی جو ہے نا ایک ان کے اوپر تشدد کیا گیا آئی بی کی جانب سے، تو وہ ایک دل دکھی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جلد صحت یاب عطا کریں، اور میرے خیال میں ہر ایک اچھا، ایک نرم دل اور ایک اچھا انسان جو ہے نا دل میں وہ مطلب اس کے غم پایا جاتا ہے، غصہ تو نہیں کہہ سکتے، غم و غصہ دونوں ہی چلے کہہ لیں، پایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اقرار الحسن جو ہے نا یہ پیدا ہوئے لاہور کے اندر، یعنی کہ پیدائشی لاہوری ہیں، تو لاہوریوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک کامیاب نوجوان، ایک کامیاب ہمارے بھائی اور بڑے بھائی کہہ سکتے ہیں، ہماری ایج کے ان کا بہت ڈفرینس ہے، تو ویسے سر یا صاحب بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، لیکن یہ آپ کے جو ہے نا لاہور کے شہر کے ہیں، تو اگر لاہوریوں کے لیے ان کو دیکھ کے زیادہ موٹیویشن اور زیادہ انکریج ان کو ملے گی۔ تو یہ لاہور کے اندر پیدا ہوئے، بعد میں ان کے والد اور ان کو لے کے چلے گئے ایران چلے گئے، لیکن 2-2.5 سال انہوں نے وہاں گزارے، پھر واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے قصور کے اندر جو ہے نا کافی ٹائم گزارا اپنا، کیونکہ سید گھرانے سے تھے، تو قصور کے بعد انہوں نے ان کے والد جو ہے ان کو لے کے فیصل آباد چلے گئے۔ فیصل آباد میں پھر مطلب وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ ان کو لاہور بھیجا گیا۔ یہ ایک ڈفرینٹ جرنی ہے، فیز، یعنی کہ مطلب ہر انسان مطلب کامن عام لوگوں کی طرح، جیسے میں پیدا کہیں اور ہوا، پروان کہیں اور چڑھا، پھر کہیں اور گئے، مطلب ایک زندگی کا ہر انسان کی زندگی، جو انسان کہیں بہت سارے اس دنیا میں اس کہانی کے ساتھ لوگ ریلیٹ کریں گے کہ پیدا کہیں اور ہوئے ہوں گے، پروان کہیں اور چڑھے ہوں گے، پھر کہیں اور، یہ ایک جرنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا پھر دوبارہ جو ہے نا لاہور آ گئے، لاہور میں پھر وہ کالج مطلب اسکول، پھر کالج، یہ وہ، تو اس ٹائم کے اندر جو ہے نا ان کو لگتا تھا کہ میں جو ہے نا سنگر بنوں گا۔ اور یہ کیوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں گھر بھی اندر تھا، یعنی کہ انوائرمنٹ بھی بہت سارا جو ہے نا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اوپر، اور یہ جو کتاب بینی ہے، جو کتاب دوستی ہے، اگر آج اقرار الحسن یہاں پہ ہے تو میرے نزدیک جہاں پہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ ان کو کتاب پڑھنے کا جو فائدہ ہوا، چاہے وہ اینکر بن گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پس پردہ جو ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی تھی بچپن میں، انہوں نے اس کو بینیفٹ بہت پہنچایا ہے۔ اس کا کہیں نہ کہیں وہ سیکرٹ وہ لازمی ہے، وہ ایفیکٹ لازمی کر رہی ہے وہ چیز۔ اگر شاید اقرار الحسن نے اتنی کتابیں زندگی میں نہ پڑھی ہوتی تو شاید اقرار نہ ہوتا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو ہے نا ابا جان کی وہ تھی لائبریری تھی،
تو میں کیونکہ بچپن میں یا تو کورس کی کتابیں اور باہر اتنا آنے جانے ان کو دیا نہیں جاتا تھا، تو جیسے ایک شریف النفس ماں باپ کرتے ہیں کہ اپنا بچہ باہر نہیں بھیج جانے دیتے کہ جو ہے نا وہ، کیونکہ باہر یہ نہیں کہ مطلب اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ان کو کوئی پابندی مطلب کوئی اور اندیشے ہیں، صرف اس لیے کہ باہر کا جو ہمارا کلچر ہے، جو انوائرمنٹ، جو آس پڑوس کے بچے یا جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینس ایک بڑے بندے کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شاید بگڑ نہ جائے، اس اینگل کو دیکھ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو باہر نہیں نکلنے دیتے، تو اسی طرح ان کو بھی نہیں نکلنے دیتے۔ پھر گھر میں ایک لائبریری تھی ان کے ابا جان کی، تو وہ ان کو پڑھتے رہتے تھے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں مطلب سٹارٹ میں ایک صرف قصے کہانیاں کے طور پہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا ان کو پڑھ کے، تو وہ پڑھتے رہے۔ پھر جب وہ کالج وغیرہ میں گئے تو مطلب وہ اسپیچ کرنے کے قابل ہو چکے تھے، بہت ساری اسپیچز میں وہ حصہ لیتے تھے، تو وہ پھر اقرار کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا جب کہیں بھی جاتا تھا تو وہ اگر ڈاکٹر کو دیکھا تو اس کو ذرا اچھا، اس کا لائف اسٹائل ذرا لگژری دیکھی تو یہ وہ تو دل کیا کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر کو دیکھا تو دل کیا انجینئر بنے، مطلب کہیں بھی جو اچھا جو ہے نا ایک دیکھا، جو گڈ لکنگ بندہ دیکھا، جو اس کا پروفیشن دیکھا، ذرا لگژری میں اس کو وہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ انجوائے کر رہا ہے، تو بند اس کے دل میں کہیں اٹھتا تھا کہ میں یہ بن جاؤں۔ لیکن الٹیمیٹلی ہر بچہ، ہر انسان، ہر اس کے اندر میچور جو نارمل انسان ہے اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کچھ زندگی میں بڑا نام کروں، کہیں نہ کچھ میں زندگی میں آگے بڑھوں، کچھ نیا کر کے جاؤں، تو یہ ان کے اندر بھی تھی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں میرے وہ جو ہے نا میں نے سنگنگ کی طرف میں زیادہ متوجہ ہو گیا، اور مطلب ہلکے پھلکے سانگ وغیرہ اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے یار دوست ان کے درمیان جو ہے نا سنگنگ کرنا سٹارٹ کی۔ تو یہ تو ان کے کالج اور اس طرح کی لیول پہ تھی، اور کالج کے ساتھ ساتھ ہی پھر ان کو پی ٹی وی میں وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بلایا گیا پی ٹی وی میں۔ وہ جب انہوں نے پی ٹی وی کو جوائن کیا تو 6 مہینے تک ایسے گزرے کہ وہ ڈیلی جا کے 2-2 3-3 گھنٹے خبریں پڑھتے۔ یہ وہ خبریں پڑھتے جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی تھی، صرف ایک اپنے ریہرسل کے لیے، یعنی کہ پریکٹس کرتے تھے کہ خبر پڑھنی کس طرح سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے ڈیلی 6 مہینے کالج ختم آف کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے پڑھتا رہتا تھا وداؤٹ معاوضہ۔ آج آپ دیکھیں آپ کو وداؤٹ معاوضہ، وداؤٹ پے، کوئی بندہ کوئی 10 منٹ کے لیے کوئی کام کرنے کو آپ کرتے ہیں، آپ ہلتے بھی نہیں، بلکہ آج تو ہم اتنے سست اور کاہل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا پانی کا گلاس بھر کے نہیں پیتے، تو اتنی سٹرگل تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے موٹیویشن بنے گی، وہ ان کو کریج ملے گی اس چیز سے۔ اور اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں تو اس بندے کی جو کامیابی ہے، ہمارے اس بھائی کی کامیابی، یہ جو ہے نا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور ایک دن آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر وہ ان کا ایک واقعہ ہے، مطلب 6 مہینے تک ایسے، اور پھر 6 مہینے بعد بھی کوئی ایک بلیٹن جو پڑھنے کو ملتا اس کے 200-250 روپے ملا کرتے تھے۔ تو ایسے وہ سال ڈیڑھ پھر وہ پی ٹی وی کے ساتھ لکھا رہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی نیوز جو ہے نا ان کو چاہیے تھے، یہ نیوز اینکر کے طور پہ مطلب چاہیے تھے ان کو، نیوز رپورٹر کہہ لیں۔ تو میں انٹرویو دینے چلا گیا، اس سے پہلے ان کا ایک قصہ ہے، کہانی ہے، واقعہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میری سڑکوں کے اوپر چل چل کے میری چپل کے اندر وہ گھس گئی تھی، نیچے میرے چپل جو جوتے تھے نا وہ نیچے گھس گئے تھے۔ اگر آپ بھی لاہور کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، تو آپ کراچی کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، آپ کسی اسلام آباد کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، آپ کے جوتے گھس گئے ہیں، تو آپ اس کہانی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے جوتے گھس گئے، کوئی مسئلہ نہیں، قدرت جو ہے نا آپ کی یہ محنت کہیں نہ کہیں ریکارڈ کر رہی ہوگی۔ ایک دن آئے گا جب وہ آپ کو یہ محنت ساری کسی نہ کسی شکل میں ملے گی۔ اقرار کو بھی ایک جگہ پہ نہیں ملی، مطلب اگر انہوں نے پی ٹی وی میں فری خبریں پڑھیں، ہر انسان نے محنت کہیں اور کی ہوتی ہے، پھل کہیں اور مل رہا ہوتا ہے، لیکن محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جو آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کی رائیگاں کبھی نہیں جاتی۔ تو انہیں جو ہے نا اے آر وائی نیوز میں یہ سلیکٹ ہوئے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ مطلب پھر آگے پھر ایک جرنی بتاتے ہیں کہ جب سلیکٹ ہو گئے یہاں سے، پھر ان کو ایک وہ بتاتے ہیں کہ کراچی سے وسیم بادامی صاحب اور یہاں سے یہ سلیکٹ ہوئے، تو جب وہ دبئی ان کو بھیجا گیا تو وہاں پہ پیسہ تھا، لگژری تھی، مطلب بہت کچھ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پیسہ آتا ہے لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ جو ہے نا ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ملتی ہے، ایک چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے، لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں میں 15 اخبار ڈیلی کے پڑھا کرتا تھا۔ پہلے کتابیں دیکھ لیں کتنی پڑھ لی، لائبریری اپنے والد کے بجان کی لائبریری سے پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے کا جو عمل ہے نا یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائی پڑھنے کے اس عمل کو جو ہے نا آپ بھی اپنی زندگی میں، کتاب دوستی اپنی زندگی میں ضرور لائیں۔ کتاب چلیں، آج ماڈرن ٹائم آ گیا، آج ویڈیوز دیکھیں، آپ کو دنیا میں بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے اسپیکرز کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، ان کی مطلب بہت سارا کچھ آج کنٹینٹ یوٹیوب پہ 10 ملین آف کنٹینٹ اس کے اوپر اویلیبل ہے، آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کے۔
تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ وسیم بادامی سے اور میں 15 اخبار ڈیلی کے پڑھتے تھے، 15 اخبار، یعنی کہ وہ نیوز رپورٹنگ میں کرتے ہوئے اور کافی کچھ اچیو کر لیا، مطلب ایک اچھی سیلری معقول مل رہی ہے، درہم میں مل رہی ہے، تو پاکستان میں تو بڑی عیاشی ہوتی ہے، لیکن پھر 15 اخبار، پھر وہ محنت کا لیول چیک کریں، 15 اخبار انٹرنیشنل نیشنل ڈیلی پڑھتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کئی کئی گھنٹوں بیٹھ کے ہم ہر وہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگر آج کوئی ایک چھوٹا موٹا اینکر جو مطلب جو نیوز مطلب رپورٹنگ بھی کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی مطلب یوٹیوب چینل کسی نے بنایا ہے، بہت سارے لوگ بناتے ہیں پھر ڈسکریج ہو کے چھوڑ جاتے ہیں، یار تمہاری پہلی ویڈیو ہے نا غلط بن رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اسی ہاں آپ کو اس بات سے ریلیٹ کہ وہ کہتے ہیں جب میں اس میں تھا کہ پی ٹی وی کی، جب میں پہلا بلیٹن کے لیے وہ کیا تو وہ ایک چلتا ہے بزر چلتی ہے، مطلب 4 3 2 1 ایک کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پڑھنے کے لیے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں کہ اب چلیں بھئی آپ بولیں، تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ڈر رہا تھا تو میرا دل کرتا میں اٹھ کے بھاگ جاؤں ادھر سے، اتنا ایک ڈر تھا۔ تو آپ بھی اپنی یار اگر کوئی یوٹیوبر ہے مطلب یا کوئی بھی اس طرح کی آپ آگے سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو مطلب اپنی پہلی ویڈیو ریکارڈ کریں، اس کو پبلش کریں، یار اس بندے نے بھی تو اپنے ڈر کے اوپر قابو پایا تھا نا۔ اور ٹھیک ہے آج آپ کی صحیح نہیں ہوگی، 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 6 50 ویڈیو آپ بنا لیں گے، 100 بنا لیں گے، یار 101 نمبر کی ویڈیو تو آپ کی ٹھیک ہوگی نا، لیکن وہ 101 کی تب آئے گی جب 100 آپ نے بنا لی ہوں گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں میں ہر پروگرام ہر دیکھتا تھا، جتنے بڑے بڑے اینکر تھے اس ٹائم کے ان کے پروگرام دیکھتے تھے کہ انہوں نے کس طرح کیا بات کی، پھر آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، یہ سارے اتنی ساری بیہائنڈ دی سین جو ہے نا وہ چیزیں کر رہے ہوتے تھے۔ آج جو ہم ان کو جانتے ہیں کہ اقرار الحسن یہ نام اتنی ایویں نہیں مل جاتے، اتنی ان کے پیچھے بہت ساری ایک وہ ہوتی ہے، ایک پین اور درد والی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں، مطلب اقرار کی بات کروں میں آگے اور بھی کئی جتنے نامور لوگ ہیں تو ان کے اوپر میں سٹوریز بناؤں گا۔ یہ سٹوریز بنانے کا مقصد ہی آپ کو یہی ہے کہ آپ کو یہ انکریج کریں۔ تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جب وسیم بادامی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مل گیا تھا سلاٹ جو ہے نا وہ پروگرام کرنے کے لیے پروگرام، تو لیکن انہیں نہیں ملا تھا، پھر وہ ایئر وائی نیوز کا جو کوئی ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم سلاٹ خالی ہوا تو اس میں جو ہے نا انہوں نے ان کو کہا کہ چلیں بھئی آپ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے کنٹینیو کر لیں، اور اگر اس میں تب وہ سکل نہ ہوتی، تب وہ گیٹس نہ ہوتے تو وہ تب بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر اس کو وہ کتابیں جو اور وہ ساری محنت جتنی کی ہوئی تھی وہ انہوں نے جو ہے نا وہ جب سٹارٹ کی، اس ساری محنت نے ان کو پھر یہ مطلب وہ اس پروگرام جو آج ہم سرعام کے نام سے دیکھتے ہیں اس میں ان کو کامیاب کروایا۔ تو اس کو اب ابھی بھی دیکھ لیں کتنی ایک انہوں نے، ہم جب ان کے سرعام کے ہم دیکھتے ہیں پروگرام تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کتنے سارے انہوں نے پروگرام کیے ہیں، کتنے سارے، تو کامیابی جو ہے نا اتنی بڑی جو ہے نا قیمتیں بھی مانگتی ہے۔ تو کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ اتنی ساری قربانیاں، اتنی ساری محنت، اتنی ساری وہ کرنے کے خواہے ہیں تو مطلب آپ بالکل آپ وہ ہیں اتنا ولنگ ٹو ورک ہیں یہ سب کچھ کرنے کے، تو ایک دن کامیابی آپ کے بھی ضرور قدم چومے گی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، تھینک یو۔